بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی انالیٹیکا۔ اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں کل عمران خان نے جلسہ کیا۔ جلسے کے تاثرات مختلف لوگ مختلف شکلوں میں کنوے کرتے رہے۔ میں یہاں پہ ایک سینئر آرمی آفسر ریٹائرڈ جنہوں نے جا کے جلسہ اٹینڈ کیا، میں ان کے خیالات آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کروں گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، کسی نے کہا کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں یا راولپنڈی کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ قوم نے واقعی لیڈر کی آواز پہ لبیک کہا ہے۔ یہاں تک کہ بیرونی ممالک سے بھی پروفیسر سوائن ہے وہاں پہ باہر، انہوں نے انڈین ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت زبردست جلسہ۔ اسی طرح انڈیا کے پرابن سوامی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ لوگ میسمرائزڈ ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے سنی، لیکن میں نے خود بھی یہ جلسہ دیکھا، اور صرف میں نے نہیں دیکھا بلکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا اس کی مختلف چینلز کی ویورشپ وغیرہ کا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ کل جب یہ جلسہ چل رہا تھا، عمران خان تقریر کر رہے تھے، تو پاکستان کے مختلف چینل جو ہیں ان میں ARY چینل کے اوپر تقریباً ویورشپ اس وقت پاکستان کی آبادی یا جو دیکھنے والے لوگ تھے ان کا 76-7% کے قریب لوگ عمران خان کا جلسہ دیکھ رہے تھے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو جیو پہ کوریج تھا کچھ مریم کے جلسے کا، یا کوئی اور چیزیں چل رہی تھیں، ہم نیوز وغیرہ پہ، کچھ ARY ڈیجیٹل پہ کچھ چل رہا تھا، اس کو دیکھ رہے تھے، بہت تھوڑا سارا اور چینلز پہ، اور باقی چینل کا میرا خیال ہے انسگنیفیکنٹ تھا۔ اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عوام نے کس حد تک اپنی امیدیں عمران خان کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں، ان کی توقعات کا محور ہے، مرکز ہے۔ ویسے بھی جلسہ چل رہا تھا تو بہت سارے لوگ یوٹیوبرز بھی اور بعض اینکر حضرات وہ لوگوں کے تاثرات وغیرہ لے رہے تھے، اور لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے آج کی حکومت کو، ان کے سرکردہ لیڈرز کو، کہ انہوں نے ملک کو برباد کیا ہے۔ یہ ایک نقشہ تھا جو میں نے دیکھا، میرے اپنے امپریشنز تھے کہ جلسہ واقعی بہت پاورفل تھا، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مختلف شہروں میں جمع ہوئے دیکھنے کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ٹیلی ویژن پہ یہ سارا قصہ دیکھ رہی تھی۔ اب اس ساری چیز میں اینڈ پہ بات کروں گا کہ میرے دوست نے یا میرے جو ساتھی جنہوں نے یہ لکھا ہے سوشل میڈیا پہ مجھے بھیجا، وہ حقیقتاً کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بہت حوصلہ افزا ہے، جسے سمجھنا چاہیے ہمیں، اور سب کو، ہمارے افواج کو، ہمارے حکمرانوں، مختلف ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قوموں کی تاریخ میں بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پہ اگر صحیح فیصلے ہو جائیں تو قوموں کا مقدر بدل جاتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عمران خان ایک بالکل مکمل طور پہ آئیڈیل لیڈر ہے، وہ کوئی قائد اعظم نہیں، یا اس میں خامیاں نہیں، کمیاں نہیں، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ پوری طرح کہہ لیجئے کہ عقل کل نہیں ہے، وہ سب ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے ملک میں لیڈرشپ کے لیے اس وقت ہے کیا۔ سو نیچرلی جہاں آپ کمپیریٹیو بیسس پہ دیکھیں گے جو بہتر آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی، وہ اس کے لیے آپ کہیں گے کہ آج غنیمت ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے دوست لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے حب الوطنی کے جذبے کو اندر محسوس کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ چل کے میں بھی یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اس کو میں دیکھوں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ملک میں، اس کا بڑا ذکر چرچا چل رہا ہے، تو میں بھی دیکھوں، اور اس سے میں اندازہ کر سکوں کہ ہمارے ملک کی اپنی ڈومیسٹک سچویشن وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، اس سے کچھ امپریشن میں اپنا بنا سکوں، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی میں اپیل کر سکوں، کہہ سکوں کہ آج ہمارے ہاں کیا ڈیولپمنٹس ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے مدر انسٹیٹیوشن یعنی افواج پاکستان ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو میں متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سب کی ہماری خواہش ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا سینٹر آف گریوٹی ہماری افواج ہیں، اور اسی کی یونٹی جو ہے، اسی کا اتحاد ہے۔ ہم کوئی بات ایسی کرنا نہیں چاہتے اور کرنی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں جس سے کہ افواج کے اپنے اندر اتحاد جو ہے وہ کمزور پڑے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے، اور وہ اسی چیز کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مدر انسٹیٹیوشن جس کو میں بڑا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا مضبوطی سے اکٹھا نظر آئے، اس کا ڈسپلن فرسٹ کلاس نظر آئے، کیونکہ اسی نے ہی اس پاکستان کی آئیڈیالوجی کا تحفظ کرنا ہے، اور اسی نے ہی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہماری فوج کی ٹاپ جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس کی یہ سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہی ہے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ واقعی اسی طرح رہے، یعنی افواج پاکستان کا اتحاد، ان کی جنگ کے لیے تیاری، اور ان کی لیڈرشپ کا ایک لیڈرشپ رول جہاں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی آرمی کو، یہ خدا کرے کہ اسی طرح رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قریبی دوست کو، جو کہ بہت پرانا دوست تھا عمر کا، اس کو ساتھ لیا، جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، اور جلسہ بھی وہ جو پی ٹی آئی نے 2-3 دن کے نوٹس پہ کیا، کیونکہ ان کو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جرنی جو میرا سفر تھا وہ روات سے میں نے شروع کیا، یعنی وہ روات کی طرف ان کا رہائش ہوگی، اور وہاں سے کھنہ چوک کے پل تک وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ہم آئے، وہ سموتھ تھا، وہ اس میں ہمیں بہت دقت نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ہماری مشکلات شروع ہو گئیں، کیونکہ سڑکیں چوک تھیں، جیم پیکڈ تھیں، اور اس میں فیض آباد انٹرچینج تک پہنچتے بالکل پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں، اور بالکل زگ زیگ گڑمڈ ہو چکا تھا سب کچھ، اتنا رش تھا۔ اور کہنے لگے کہ وہاں سے پھر پیدل گاڑی کہیں دائیں بائیں کھڑی کر کے تو پیدل جانا پڑا۔ یہ انسانوں کا ایک سیلاب تھا جس میں سے ہم گزر رہے تھے۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی جو تھی وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لوگ اس کے باوجود پورے انہماک کے ساتھ عمران خان کو سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایکسپریس وے ہے وہ کھنہ پل ٹو گولڈا موڑ جیم پیکڈ تھی، کوئی اس میں کہیں کوئی تھوڑی بھی سپیس نظر نہیں آتی تھی۔ یہ دوسری ڈائریکشن کی بات وہ کر رہے ہیں۔ جتنی بھی سڑکیں پہنچتی تھیں پریڈ گراؤنڈ کی طرف، چاروں طرف سے، یعنی 360 ڈگری کا اگر آپ جائزہ لیں تو چاروں طرف سے جتنی بھی سڑکیں پہنچتی رہی تھیں وہ سب جیم پیکڈ تھیں۔ ہیومیڈیٹی یعنی حبس بے تحاشا تھی، اور لوگ پسینے میں شرابور تھے۔ جو ہجوم تھا، جو مجمع تھا، اس میں عورتیں تھیں، بچے تھے، ینگ نوجوان اور عمردار لوگ بھی موجود تھے۔ غرض کے لگتا یہ تھا کہ تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن لگتا یہی تھا کہ وہ سب غالباً ایک فیملی ہیں، کیونکہ کوئی کسی کو دھکم پیلی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ نہ دھکا، نہ کسی کی بے عزتی، اور یوں لگتا تھا کہ ان میں ایک اتفاق، ایک اتحاد موجود ہے، اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے، ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کو وہ تیار تھے۔ ان کے لیے بھی انہوں نے ہیلپنگ ہینڈ دیا، ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو، کیونکہ یہ عمر رسیدہ تھے، دراز عمری لوگ تھے، تو ان کی بھی ہیلپ کے لیے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کے لیے آسانی رستہ دیا جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو کسی جگہ بہتر طریقے سے کھڑا کر سکے۔ دنیا کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ زندگی کا ایک یونیک، ایک بہت عجیب تجربہ تھا کہ میں نے پہلی دفعہ ایسا موقع دیکھا جہاں ایک لوگوں کے اندر ایک اتحاد تھا، ایک خاص مقصد کے لیے اتحاد نظر آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ تو میں ابز ہمبل، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھا میں نے، اس وجہ سے کہ جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی، اور انہوں نے کوشش کی
کہ یہ عمر سیتا لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ مدد کی جائے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تصاویر بھی اتروائیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ڈسپلن، ان کا رویہ، اور پھر ہر طرح کے لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع ہونا کہ وہ کسی کو ایک دوسرے کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ادھر ایک مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور مل جل کے وہاں پہ اپنے حج کو اچھی طرح ادا کرنے کے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے حج کے اجتماع سے تعبیر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے یہ خوشی ہوئی کہ مجھے پہلی دفعہ نظر آیا کہ ہم ایک قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ایک رستہ اختیار کر لی ہے جس میں بالآخر ہم ایک قوم کی شکل میں ابھریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے، کسی عام سیاستدان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ یوں ہے جیسے کہ اپنا مسایہ سمجھا ہے کسی نے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہم دوبارہ انتشار کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست کی ہسٹری دیکھی ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کر کے تو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے پاکستان کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اس انتشار کے انتظار میں آپ کے بیرونی دشمن باہر بیٹھے اپنی گھات لگا کے انتظار کر رہے ہیں۔ بیرونی دشمن جو ہیں وہ وار کریں گے اگر آپ کو اندرونی طور پہ کمزور، بٹا ہوا یا انتشار کی شکل میں دیکھیں گے، تو وہ یہ ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی خواہش اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں سب کو یونائٹڈ رکھے، ہمیں ہمارے اندر اتفاق اور محبت، یگانگت پیدا کر دے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، ایک آرڈنری بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود فکر میری بھی باقی لوگوں کی طرح ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو واقعی جس پہ ہم سب کو فخر ہو۔ پاکستان آج اس حال میں نہیں ہے کہ ہم اس پہ مطمئن ہوں۔ یہاں پہ اپنی اس تحریر کا خاتمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے سینئرز، جو مجھ سے سینئر افواج پاکستان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، یا وہ جو کہ کسی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سینئر لوگ، میں چاہوں گا کہ وہ اس وقت اپنی ذمہ داری نبھائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ قدرت نے ایک موقع دیا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو ایک قوم کی شکل میں آگے لے کے آ سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے جہاں آپ پاکستان کو آج بچا سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ اگر چاہیں تو اپنے ملک کو کرپشن سے اس کی ملک کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ اگر کوشش کریں تو خاندانی سیاست جس نے میرٹ کو برباد کر کے رکھ دیا اس ملک میں، آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ جو سیاسی خاندانوں نے جو یہاں پہ حشر کیا ہوا ہے، اور آپ چاہیں تو اس سٹیج کے اوپر اپنے اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جو میرٹ پہ دنیا نہیں آئی اور کرپشن کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھانٹی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے کیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آج جس طرح ملک کے باقی ادارے برے حال میں ہیں، پاکستان آرمی واحد ادارہ ہے جو متحد ہے، اور وہ ہمارا آج سینٹر آف گریوٹی ہے۔ میرے لیے وہی میرا مادری ادارہ ہے جس نے مجھے تربیت کر کے آج میں جو کچھ ہوں مجھے بنا کے رکھ دیا۔ میں اسی کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس ادارے کو نہ صرف دن دگنی رات چگنی ترقی دے بلکہ اس کے اتحاد کو برقرار رکھے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے اپنی دعا کے ساتھ کہا، پاکستان زندہ باد، اور پاک آرمی زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک آدمی کے احساسات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ آج یہی ہیں. ہمیں اس موقع کو، آج کے حالات کو غنیمت جاننا چاہیے کہ قدرت نے آپ کو لا کے کیسے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، جہاں پہ ایک درست چوائس لے کے تو اپنے ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.